سورۃ النحل کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم ہی نے بھیجے ہر امت کے اندر کسی نہ کسی رسول علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ پیغام دے کر کہ عبادت کرو صرف اللہ رب العزت کی اور طاغوت سے بچو۔ فمنہم من ھدی اللہ، پس ان میں سے کچھ وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور کچھ وہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت کے لیے، فإن اللہ لا یہدی، تو سنیے اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا اس کو، من یضل، جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ یہ آیات مبارکہ براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل فرمائی گئی۔ قرآن کریم کے آہستہ آہستہ اترنے کی ایک حکمت اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمائی، جیسے پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل یک بار ہی اتر گئی، پوری کتاب ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ قرآن کریم ایسے نہیں اترا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک تو اکٹھا ایک ہی دفعہ اترا، آسمان دنیا سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، اور 22 سال کچھ مہینے اس کی مدت جس میں یہ قرآن کریم مکمل ہوا، تقریباً 23 سال، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ہے۔ کفار نے یہ اعتراض بھی کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن پاک اس پہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا، ساری کتاب اکٹھی کیوں نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی، ہزاروں حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے، ایک حکمت یہ ارشاد فرمائی، کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا تاکہ آگ کا سینہ مضبوط ہوتا رہے، جو کفار کی طرف سے آپ کو پریشانیاں آئے، ہماری طرف سے آپ کو تسلی آتی رہے، ہماری طرف سے آپ کی ہمت بڑھاتی جاتی رہے۔ چنانچہ ان آیات مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ہی مضمون ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ براہ راست تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔
لہذا اس میں قیامت تک جو لوگ دین کی محنت کرنے والے ہیں اور اہل باطل کا مقابلہ کرنے والے ہیں، حق پہ جمے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے اس میں تسلی کا پیغام۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے رسول نہیں ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے آپ سے پہلے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، اب تو آخری ہیں، آپ سے پہلے ہر امت کے اندر رسول بھیجے گئے، اور ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا جو آپ کے ساتھ آپ کی قوم کر رہی ہے۔ لہذا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو آثار ہیں، علامات ہیں، نشانیاں ہیں اس بات کی کہ آپ ہی حق پہ ہیں، کیونکہ حق والوں کا ہمیشہ اہل باطل نے راستہ روکا ہے، ان کا مقابلہ کیا ہے، ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ تو لہذا اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو اس سے قطعی طور پہ بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اس جملے میں جو مضمون آیا کہ اللہ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اسی طرح پیچھے آپ سورۃ رعد میں پڑھ چکے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا آیا ہے۔ تو یہاں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ سوال اٹھا کے پھر اس کا جواب لکھا کہ کیا ہندوستان اور پاکستان میں بھی کوئی رسول آئے، اس بر صغیر کے اندر بھی کوئی رسول آئے؟ تو جب اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہدایت دینے والا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، تو لازمی اور قطعی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ بر صغیر میں بھی اللہ کے رسول آئے ہیں، اس خطے میں بھی اللہ پاک نے اپنے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا منہم من قصصنا ومنہم من لم نقصص، بہت سارے رسول ایسے جن کے ہم نے قصے بیان ہی نہیں کیے، اور بہت سارے ایسے جن کو ہم نے بیان کر دیا۔ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 یا 2 لاکھ کی روایت ہے، ان میں سے تذکرہ تو 25-27 انبیاء علیہ السلام کا ملتا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری تعداد اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمارا ان سارے رسولوں پہ ایمان ہے۔ لیکن یہ جو بھی نبی اور رسول تشریف لائے ہیں یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، آپ کے بعد کسی خطے میں کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا، سب جہانوں کے لیے رحمت، تو کوئی جہان بچے جس کے لیے آپ رحمت نہ ہو تو پھر وہاں ضرورت ہو۔ جب سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہے، جیسے اللہ رب العالمین ہے، کوئی جگہ بچے جہاں پہ اللہ کا اللہ رب نہ ہو، جہاں پہ اللہ کی ربوبیت نہ ہو، کوئی ایسی جگہ بچے تو پھر کہا جا سکے کہ جناب یہاں رب ہونا چاہیے۔ جب ہر جگہ پہ ربوبیت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہر جگہ پہ رحمت کس کی ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر کوئی جگہ بچی نہیں کہ کسی کو گھسنے کا موقع ملے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر امت کے اندر رسول آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، یا نبیوں کے نائبین آئے ہیں، اللہ کے نبیوں کے نمائندے آئے ہیں۔ تو اس خطے میں بھی ایسی ضرورت ضرور پیش آئی ہوگی، اللہ کے نبی تشریف لائے ہوں گے یا ان کے نمائندے تشریف لائے ہوں گے۔ لیکن بہرحال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، عالمی رسول ہیں، بین الاقوامی رسول ہیں، تمام قوموں کے رسول ہیں، تمام زمانوں علاقوں کے نبی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کے نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو واضح کیا، ہم نے آپ سے پہلے ہر امت میں رسول بھیجا۔ پیغام کیا تھا ہر رسول کا؟ ایک ہی پیغام تھا جس کے 2 حصے ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ میرے عزیز دوستو، یہ مکمل دعوت ہے اللہ کے نبیوں کی۔
اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ پوری دعوت یہی ہے اللہ کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ زمین کے اندر مختلف نظام پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے جس زمین کی آبیاری نہ ہو، کاشت نہ کی جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، تو اس زمین پہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی۔ پھر ایک مالک کی ضرورت ہوتی ہے جو آئے اور غلط جڑی بوٹیوں کو نکالے، اچھے پودوں کو وہاں پہ رہنے دے، ان کی حفاظت کرے، ان کی نگرانی کرے۔ تو دنیا کے اندر یہ جڑی بوٹیاں طاغوت ہے، یہ سرکشی کا نظام ہے، رب کی نافرمانی کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتے کہ جاؤ، جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کسی طاغوتی قوت، کسی سرکش سے ہرگز ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کی دعوت ہے، عبادت صرف اللہ کی، طاغوت سے بغیر۔ طاغوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ طاغوت طغیان سے ہے۔ طغیانی کا معنی سرکشی، نافرمانی، اور سب سے بڑا سرکش اور نافرمان شیطان ہے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا طاغوت کا معنی شیطان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا طاغوت کا ترجمہ ہڑبنگا، ہڑبنگے سے بچو۔ اور پھر ہڑبنگے کی تشریح یہ کی، ہر وہ شخص جس کے اندر سرداری کی لیاقت نہ ہو، سردار نہ بن سکتا ہو، اہلیت نہ ہو اس کے اندر سردار بننے کی، اور وہ سردار بننے کی کوشش کرے، وہ طاغوت ہے، لہذا اس سے بچو۔ یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے سب سے پہلے اردو ترجمہ لکھا قرآن کریم کا، اس بر صغیر کے اندر سب سے پہلا اردو ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یا پوتے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہڑبنگا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر جھوٹے سردار، جن کے اندر سرداری کی اہلیت نہیں، جو ظالم ہیں، غلط لوگ ہیں، ان کی سرداریوں سے بچو، ان کی اطاعت فرما برداریوں سے بچو۔ جیسے آج گلوبل ولیج دنیا بنی ہوئی، اور اس دنیا کا چودھری، اس پنڈ کا چودھری امریکہ بنا ہوا، تو گویا اس دور کا طاغوت امریکہ ہے، اس دور کا طاغوت یہودی اور عیسائی قوتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے نبیوں کی دعوت یہی تھی، عبادت صرف اللہ کی ہو، اور اللہ کے سوا جتنی طاغوتی قوتیں، سرکش قوتیں ہیں، ان سب سے بچو۔ یہی دعوت میرے دوستو آج مکمل دعوت، کہ ہم اللہ کے نظام کو اپنائیں، اور اللہ کے سوا جو بھی کوئی نظام ہو اس نظام سے بچیں، صرف اور صرف اللہ کا نظام۔ یہ خدا کی زمین ہے، اس پہ نظام بھی صرف کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کے۔ اللہ کے سوا کسی اور کا آرڈر چلے گا، کوئی نیو ورلڈ آرڈر کی شکل ہو، کوئی اور شکل ہو، تو وہ اس زمین کو فساد کا نمونہ تو بنائے گا، امن و سکون کا نمونہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ تو اگر اس خطے کو امن دینا چاہتے ہو تو دو ہی چیزیں، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ یہ دعوت لے کر اللہ کے نبی آئے، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ۔ پھر لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے، لوگوں کی دو تقسیمیں ہو گئی۔ کچھ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ وہ تھے جن پہ گمراہی ثابت ہو گئی، جن کے لیے گمراہی حق ہو گئی، یعنی وہ گمراہی کو سچائی سمجھنے لگ گئے، وہ باطل کو وہ حق سمجھنے لگ گئے۔ میرے محترم دوستو، پوری دنیا میں انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، تیسری کوئی تقسیم اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ فَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْهُمْ کافر، کچھ انسان مومن ہیں، کچھ کافر ہیں۔ یہ رنگ و نسل کی تقسیم، یہ مذہبی تقسیمیں، یہ علاقائی تقسیمیں، یہ وطنی تقسیمیں، پاکستانی، ایرانی، عربی، عجمی
اور سندھی بلوچی پٹھان اور پھر اس سے آگے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سنی شیعہ، یہ ساری تقسیمیں انگریز کی پیدا کرتا ہے، اسلام دشمنوں کی پیدا کرتا ہے۔ ہم تو صرف ایک اللہ کے بندے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی قسم نہیں۔ اگر کوئی قسم ہے تو وہ طاغوت ہے، ایک طرف رحمان ہے ایک طرف شیطان ہے۔ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں، یہ اللہ کی قوتیں ہیں، یہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ بس یہ دو طاقتیں ہیں، یہ دو قوتیں ہیں، انہی کا تقابل ہے، انہی کا مقابلہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اور کوئی قسم نہیں۔ فرمایا انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ کو اللہ نے ہدایت دے دی، کچھ پہ گمراہی ثابت ہو گئی۔ اب پھر نتیجہ کیا نکلا، انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، تحقیق کرو، دیکھو کیا نتیجہ نکلا۔ کہیں جا کے دیکھو، کہیں پڑھ کے دیکھو، کہیں سن کے دیکھو۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو اور پھرو، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے رب کی تکذیب کی، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، نافرمانی کی اور ٹکرائے اور ٹھکرایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، بر صغیر میں، یہاں پاکستان میں ہڑپا میں چلے جائیں، موجو دڑو میں چلے جائیں، ٹیکسلا میں چلے جائیں، یہ اجڑے ہوئے کھنڈرات، یہ عمارتیں، یہ کیا بتاتی؟ اور ابھی موجودہ حالیہ دور میں دیکھ لے کہ جس نے اہل حق کا مقابلہ کیا اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے غور کرو، دیکھو، سوچو، چلو پھرو، اور اس پہ اچھی طرح نظر غائر کرو کہ کیا انجام ہوا ان کا، جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، جنہوں نے اللہ کے نظام کو ٹھکرایا۔ فرمایا میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تحرص علی ہدی، اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے ان کی ہدایت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حریص تھے، ہر وقت تمنا تھی آپ کی یہی کہ ہر بندے کو ہدایت مل جائے، ہر بندے کو ہدایت مل جائے۔ آپ کے دل کا ولولہ، شوق اور جذبہ یہی تھا، اور یہی ایک امتی کا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اللہ کے نظام پہ آ جائے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور آپ کی دعوت پہ آ جائے۔ ہر ایک کا یہی شوق اور یہی ولولہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک تسلی دے رہے میرے محبوب آپ اتنا زیادہ حریص نہ ہو، اگر آپ بہت زیادہ حریص ہوں گے تو پھر بھی ہدایت تو اللہ ہی دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، بس آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، بس ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ مولا تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی، تو پتہ نہیں حبشے کے بلال کا نمبر بھی آتا ہدایت کے لیے کہ نہ آتا۔ ظاہر ہے انسان سب سے قیمتی چیز سب سے پہلے اپنوں کو دیتا ہے، اپنے گرد و پیش میں بانٹی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے شروع ہوتے حبشہ تک، پتہ نہیں بلال تک ہدایت پہنچتی بھی کہ نہ، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کوئی پاس رہ کر ابو جہل بن رہا ہے اور کوئی دور رہ کے اویس کرنی بن رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اویس کرنی کے متعلق کیا فرماتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ایک شخص آئے گا، کرن سے آئے گا، میرا دیوانہ ہے، اس نے مجھے دیکھا نہیں، آ نہیں سکا مجھ تک، لیکن جب وہ آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پاس رہ کر بھی محروم رہ جاتا ہے، کوئی دور رہ کر بھی اللہ کا بندہ غلام بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب لا یہدی من یضل، جس کی گمراہی کا میں فیصلہ کر دوں پھر میں اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وما لہم من ناصرین،
اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہمیں بچا لے گا، کوئی ہمیں چھڑا لے گا، کوئی ہماری سفارش کر کے ہمیں نجات دلوا دے گا، فرمایا کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ما لہم من ناصرین، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ لہذا میرے عزیز دوستو، آج ہدایت کا سرچشمہ یہ قرآن کریم، اس سے اپنا تعلق جوڑے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگی کن اصولوں پہ گزرنی چاہیے، کن کاموں میں گزرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا